جان ملٹن کی شخصیت اور لٹریری ورک، عالمی ادب کلاسک کا تعارفی مطالعہ۔ میں ڈاکٹر نبیل احمد۔ جان ملٹن 1608 میں پیدا ہوا اور 1674 میں اس کا انتقال ہوا۔ نشأت ثانیہ کے آخری دور کا نمائندہ شاعر ملٹن ہے، جس کی شاعری میں نئی تحریک بیداری کے ساتھ مذہبی اصلاح ریفارمیشن کے بہترین اوصاف دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جان ملٹن بیک وقت خالص مسیحیت، عیسائیت، کرسچینٹی کا مبلغ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے دور کا نہایت اہم دانشور، مفکر اور منفرد انداز کا حامل شاعر ہے۔ مغربی ادبیات کا یہ تابندہ ستارہ اپنے تمام معاصر تخلیق کاروں میں منفرد، ممتاز اور عدیم النظیر تخلیقی صلاحیتوں کا حامل ہے۔ ملٹن بہترین تخلیقی صلاحیتوں، ذہنی اپج، موضوعاتی ہماگیریت کی وجہ سے منفرد مقام کا حامل ہے، لیکن ملٹن کے ہاں اسپینسر کی طرح زبان کی چاشنی اور رنگینی، شیکسپیئر کی طرح کی ہماگیریت اور کلاسیکیت کی اگرچہ کمی ہے، لیکن اس کے اسب تخیل کو داد دیے بغیر چارہ کار بھی کہاں ہے۔ اس نے اپنے قداور تخلیق کار ہونے کے شواہد اپنی رزمیہ شاعری میں نظر قارئین بہرحال کیے ہیں۔ اسے اپنے مافی ضمیر کو بیان کرنے اور اپنی متخیلہ کو اظہار کی صورت عطا کرنے کا فن آتا ہے۔ اس کا میلان طبع آغاز سفر کے زمانے ہی سے اعلیٰ اخلاقیات، عظیم کلاسیکی علوم و فنون اور مذہبی صحائف سے ہم آہنگی پر دلالت کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے تخلیقی عمل میں متضاد رجحانات بھی آمادہ و برسر پیکار محسوس ہوتے ہیں۔ مسیحیت، عیسائیت، کرسچینٹی، عناصر پرستی، فطرت اور مذہب، ایسے تمام میلانات سے وہ برسر پیکار رہا، لیکن اس نے اپنے لیے جداگانہ راستے کو تلاشنا تھا، سو آخر کار تلاش ہی لیا۔ اس کی شاعری میں مسیحیت کے ساتھ ساتھ کلاسیکی جمالیات کی بھی آمیزش کو دیکھا اور محسوس کیا جا سکتا ہے، یا جسے دونوں عناصر و عوامل کا امتزاج کہا جا سکتا ہے۔ فنی اور ادبی قرینوں، انوٹوں اور نزاکتوں سے وہ بخوبی آشنا تھا، باوجود اس کے کہ وہ مسیحیت کی طرف جھکاؤ رکھتا تھا، باوجود اس کے کہ اس کا مسیحیت کی طرف شدید فکری جھکاؤ تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے ادبی باریک بینی سے باہر طور کام لیا ہے۔ ملٹن نے اپنی شاعری کا آغاز زمانے طالب علمی سے ہی کیا تھا، جب وہ کیمبرج میں زیر تعلیم تھا۔ اس نے ہارٹن میں قیام کیا، جس کے نتیجے میں اس کے فکر و فن میں نکھار پیدا ہوا۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر ایک نظم بعنوان اوڈ آن دا مارننگ آف کرائسٹس نیٹیوٹی تخلیق کی۔ مذکورہ نظم میں مابعدالطبیعیاتی عناصر کا نہ ہونا ایک لحاظ سے ان کی تخلیق کے ایک نمایاں وصف کو ظاہر کرتا ہے۔ نظم کا آخری حصہ تصنع سے مبرہ ہے، اگرچہ نظم کا آغاز تصنع اور پرتکلف انداز سے ہوتا ہے، یا تکلف ایسے
عناصر کی بھرپور طریقے سے غمازی کرتا ہے۔ ملٹن کی متذکرہ نظم میں اسلوب جلیل کی بھی جھلکیاں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تخلیقی ترفع بھی ملٹن کے مستقبل کی طرف واضح رخ کو متعین کرنے میں معاونت کرتا ہے۔ نظم کے مطالعہ سے قارئین کو بخوبی آگاہی ہو جاتی ہے یا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شاعر کئی ایک لحاظ سے شیطان کی بربادی اور عناصر پرستی کی عمارت کے منہدم ہونے کے ساتھ ساتھ شیطان کی تباہی کی بھی نوید و بشارت دیتا ہے۔ ملٹن نے جب کیمبرج سے تعلیم کا سلسلہ مکمل کر لیا تو پھر وہ ہارٹن میں قیام پذیر ہو گیا۔ یہ اس کی فطرت سے لگا کھانے والا فطری آزادی کے مطابق ماحول تھا، اور ایسی ہی فطری آزادی سے تعبیر فضا تھی۔ اس طرح وہ دیہی کلچر کے نہ صرف قریب ہو گیا بلکہ شہروں کی گنجلک صورتحال اور شہری طرز زندگی سے دامن کشاں ہو کر فطرت کی وادیوں کے دامن میں چلا گیا، جہاں طرز زیست سادہ اور بڑی حد تک شفاف اور معصومانہ عناصر سے عبارت تھا۔ اس طرح وہ درباری سازشوں اور درباری کھینچ تان کے معاملات سے بھی دور چلا گیا۔ وہ اس لیے کہ اسے فطرت سے تعلق خاص تھا، ساتھ ہی ساتھ تخلیقی زندگی اور تخلیقی صورتحال، تخلیقی فضا، تخلیقی عمل کے لیے ہارٹن کا طرز زیست اس کے لیے سازگار ثابت ہوا۔ ہارٹن کی دیہی زندگی اور فطری حسن کی عکاسی ملٹن کی ابتدائی تخلیقات میں بھرپور طریقے سے ہوئی ہے۔ فطرت کی جمالیات، لوگوں کی معصومیت، انسانی رویوں میں خلوص اور جذبوں میں سچائی کے عناصر و عوامل ملٹن کی ہارٹن کے دور کی شاعری میں دیکھے اور محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ لا ایلیگرو اینڈ لا پینیروسو در حقیقت ہارٹن کی دیہی زندگی، جمالیاتی دروبست اور فطری حسن کی غمازی پر مبنی تمثال کاری کی بیانیہ انداز کی حامل نظمیں خاص طور سے لائق توجہ ہیں۔ جان ملٹن مسرت، طمانینت قلب اور خوشیوں کے تفحص میں یہاں وہاں ادھر ادھر سرگردہ نظر آتا ہے۔ آخر کار اس کے تخلیقی عمل میں یاسیت، نراشا، میلنکلی، مسرت اور رجائیت پر حاوی ہونے والے عناصر کے طور پر اس کی شاعری میں ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ پیراڈائز لاسٹ، فردوس گم شدہ، 17ویں صدی کے عقلی اور سائنسی ماحول اور فضا میں فردوس گم شدہ ایسی تخلیق کو ملٹن کے متخیلہ کا شاہکار کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ وہ اس لیے بھی کہ اس دور میں لوگ شاعری کو کم ہی اہمیت دیتے تھے۔ بڑی حد تک یہ تھا کہ اس دور کے لوگ شاعری کو تفنن طبع یا تفریح محض سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے تھے، اور وہ شاعری کو حقیقت سے ماورا عنصر کے طور پر ہی لیتے تھے۔ جان ملٹن اپنے تخلیقی سفر کے آغاز ہی سے کسی ایسے شاہکار کی جستجو میں تھا جو اس کی پہچان ٹھہرتا۔ اس کی یہ بھی خواہش تھی کہ وہ کوئی ایسا شاہکار تخلیق کرے جو یونان اور روم کے شاہکاروں کے مقابل رکھا جا سکے۔ یہی نہیں بلکہ وہ ایک سچے مسیحی کی حیثیت سے، سچے کرسچن کی حیثیت سے اپنے ملک اور اپنی قوم کے اندر مذہبی جذبہ اور اخلاقی روح بھی پھونکنا چاہتا تھا۔ چنانچہ تمام اصناف سخن میں رزمیہ، ایپک ہی اس کے ذہنی و فکری عمل کی کامیاب طریقے سے نمائندگی کے لیے موزوں ترین ثابت ہوئے۔ لمبے عرصے تک جان ملٹن نے یونانی اور لاطینی شعراء کے کلام کا مطالعہ کیا، اور پھر اس نے آدم کے زوال کو
اپنا موضوع سخن بنایا۔ اگرچہ مذکورہ موضوع سے مماثل ادبی نمونے متقدمین کے یہاں موجود تھے، لیکن ان پر رومانیت کا گہرا نقش تھا جسے ملٹن کا سائنسی زمانہ قبول نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ملٹن نے رومانی روایات اور متھ کے بجائے مسیحی روایات اور اسطورہ سے اپنی نظموں کے لیے ترکیبی عناصر مہیا کیے، تخلیقی سامان کشید کیا۔ فردوس گمشدہ پیراڈائز لاسٹ کا مرکزی تصور مشیت الہی کا جواز اور اس بات جسٹیفیکیشن آف ویز آف گاڈ ٹو مین ہے۔ تمام انسان دوست مسیحیوں کی طرح جان ملٹن کا بھی خیال ہے کہ خدا کا قانون عقل اور فطرت کا قانون ہے۔ خدا کی اطاعت ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہے اور سرکشی کا نتیجہ جہنم ہے۔ جان ملٹن کے مذکورہ مذہبی تصورات کے ساتھ قدیم فلسفہ اور عوامی آزادی کے جذبات بھی شامل ہیں۔ حوا کا زوال تکبر کی وجہ سے ہوا، حوا کا زوال تکبر کی وجہ سے ہوا، غرور کی وجہ سے ہوا، اور ایڈم یعنی آدم ایک عورت کی محبت کے گناہ میں باغ عدن سے نکالے گئے۔ اگرچہ جان ملٹن اپنے مذکورہ رزمیہ میں قارئین کو نشاط ثانیہ کے انسان دوستوں کی یاد دلاتا ہے، لیکن اس کی آزادی، لبرٹی اور ریشنل عقل کے تصورات بدلے ہوئے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کے آخری دور میں آزادی کے ساتھ پابندی، حق کے ساتھ فرض اور حکومت کے ساتھ اطاعت کا بھی قائل ہو چکا تھا۔ اس لحاظ سے ہم اسے اسٹیبلشمنٹ کے لیے لکھنے والا تخلیق کار بھی کسی حد تک کہہ سکتے ہیں۔ شیطان اسی لیے عتاب میں آیا کہ اس نے غیر مشروط آزادی کی دھن میں اپنے فرائض سے روگردانی کی۔ پیراڈائز لاسٹ فردوس گمشدہ میں جان ملٹن ایک فرشتے کی زبان سے کہلواتا ہے کہ لائق حاکم کی اطاعت اور فرما برداری ہماری جائز اور روا ہے، ہمارے لیے جائز اور روا ہے۔ جان ملٹن ایک فرشتے کی زبان سے کہلاتا ہے، لیکن جاہل کی اطاعت کے بارے میں اس کا تصور ہے کہ جاہل کی اطاعت، جاہل کی فرما برداری بدترین غلامی ہے۔ When he who rules is worthiest and excels than whom he governs, this is servitude to serve the unwise. جان ملٹن کا خیال ہے کہ انسان اپنی قسمت کا مالک نہیں، لیکن اپنے اعمال کا ذمہ دار ضرور ہے۔ جب خدا نے انسان کو عقل اور فہم دی ہے تو لازم ہے کہ وہ خیر و شر، گناہ و ثواب، جزا اور سزا، نشیب و فراز، بلندی و پستی کے درمیان امتیاز کرے اور اپنے لیے فلاح کا، بھلائی کا راستہ خود منتخب کرے۔ ادبی نقطہ نگاہ سے پیراڈائز لاسٹ فردوس گمشدہ کو نہ صرف انگریزی ادب بلکہ دنیا کے تمام شاہکاروں میں ممتاز مقام حاصل ہے۔ انسانوں کے جد امجد حضرت آدم کا افسانہ جس ڈرامائی انداز میں پیراڈائز لاسٹ میں پیش کیا گیا ہے، اس کی نظیر مشکل سے مل سکتی ہے۔ جان ملٹن کا تخیل اپنے طرفوں پر ہے۔ شیطان کی بغاوت، باغ عدن کی زندگی، فرشتوں اور شیطان کے مریدوں میں جنگ، ام البشر
ہوا کا ارتکاب گناہ اور باغ عدن سے دو مجبور انسانوں کے نکالے جانے کا منظر ہمارے اوپر بے حد دور رس اور گہرے اثرات اور نقوش چھوڑتا ہے. پیراڈائز لاسٹ کے بعد جان ملٹن نے پیراڈائز ری گینڈ لکھی، فردوس سے بازیافت. یہ نظم دراصل فردوس گمشدہ کا تتمہ ہے. جان ملٹن کے مذہبی عقائد اور شاعرانہ خیالات میں وحدت کے لیے ضروری تھا کہ جب زمین پر شیطان کا قبضہ ہو گیا تو کوئی شافی انسانیت پیدا ہو اور خدا کے بندوں کو شیطان سے ملعون سے نجات دلائے. یہ ہفت خواہ حضرت مسیح علیہ السلام نے طے کیے اور زمین سے شیطان کی حکومت ختم کر دی. فنی نقطۂ نگاہ سے فردوس بازیافت پیراڈائز ری گینڈ میں وہ زور اور اثر نہیں جو پیراڈائز لاسٹ فردوس سے گمشدہ کو حاصل ہے. یہاں دوزخ اور بہشت نہیں ہے، شیطان کی بغاوت اور سرکشی ختم ہو چکی ہے اور شیطان کے اندر کی چنگاریاں بھی سرد ہو چکی ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہاں ہمیں ایک عظیم الشان رزمیہ کی جگہ ایک اخلاقی اور سبق آموز نظم کا احساس ہوتا ہے. یہاں ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام کے کردار میں خود جان ملٹن کی زندگی کے عکس ملتے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام نے غازیانہ جنگوں سے اعتراض کیا، جان ملٹن بھی آرتھری رزمیہ کو نہیں اپنا سکا. حضرت مسیح علیہ السلام اور جان ملٹن میں ذہنی اور طبعی موازنات بھی ہیں. دونوں یونان و روما کے علوم و فنون سے بہت جلد بیزار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہاں جسمانی لذت اور جمالیاتی کیفیت تو ملتی ہے لیکن سچی بصیرت اور حقیقی شعور ناپید ہے. مذکورہ نظم سے یعنی پیراڈائز ری گینڈ سے ہمیں جان ملٹن کے ذہنی کردار، افتاد طبع، شعری مزاج اور مذہبی شاعر کے ساتھ ساتھ مسیحیت کی طرف جو اس کا میلان تھا اس کا اندازہ ہوتا ہے. جان ملٹن نے اپنی جو شاہکار ایپک لکھی وہ پیراڈائز لاسٹ ہی ہے جس کی وجہ سے اس کو عالمگیر پیمانے پر شہرت نصیب ہوئی. ملٹن پرسنالٹی. Milton's personality has deep imprint over his poetry. The very first thing that we notice is a complex combination of humanism and Puritanism. On the one hand, he is highly cultured, refined and intellectually stimulating, but at the same time there is a streak of Puritan austerity and roughness in him. Even in his personal life, his ideas about position of women made his relations estranged with his first wife. Milton believed that women should be under complete control of their men, whether fathers, brothers, or husbands. In a way, we find celebration of most rigid patriarchal attitude. This is an important detail when we study Paradise Lost and especially Eve's role in it. Eve and Satan both have been presented as rebels to God's express command. We find enunciation of basic Christian notion that it was Eve who first ate the forbidden fruit and thus brought whole humanity to ruin. Satan and Eve
particularly in Book 9 of Paradise Lost, have been depicted as misleaders, deceivers, and desirous of power. Adam, on the other hand, has been depicted as a morally and intellectually upright individual who only does eat the forbidden fruit. Against his better judgment, only to placate Eve, whom he earnestly loves. Some feminist critics have found fault with Milton over this seemingly one-sided portrayal of Eve. But we have to understand that Milton wrote in a specific time to a specific audience and with a specific purpose. He wanted to expound the philosophy that man's salvation lies only in strict and complete obedience to God. This concept gelled with classic Christianity as well as with his Puritan instincts. Another dimension of Milton's personality is his love of freedom. On the surface, it might appear a contradiction in terms, but the fact remains that Milton wrote passionately in favor of freedom. This is true in case of his political pamphlets and also in his poetry. In Paradise Lost, we find Satan as a figure who fights for individual freedom. Satan appears to the reader as a leader who fights against heavenly God only for what he believes to be his right. Satan, in this respect, comes as a human incarnation of desire to be free to decide one's own course of action. Milton stands for freedom, but he also stands for reason. Paradoxical as it may seem, Milton is devoted to exercise of freedom on the part of man. He does not want man to blindly follow God, as he believes that in such a condition man might again be misled by Satan or anything like that. What he believes is that true reason is the only way that man can move forward and negotiate successfully the labyrinth of life. Now, what is this true reason? According to Milton, true reason is rational thinking that takes man to God and his way. If man chooses to follow only his intellect without the aid of divine protection, then man will definitely go astray. Only by rightly following, understanding, and implementing God's reason can humanity go in the right direction. Milton has a very high conception of a poet's vocation. According to him, a poet's life should be a true poem, that a poet should lead a chaste and pure life. To Milton, poetry was a sacred calling. It has a very important and unique function to perform in society. To delight
as well as to reform human behavior. To this end, he wrote PL to deliberate on an issue of most vital and universal importance to all humanity: the role of God and His teachings in human life. It was a principal question in his days, as it is a most debated question in our times. When we come to the debate whether Satan was geologized by Milton or whether he found fault with him, we find two distinct groups of critics. One group starting from William Blake, who termed Milton as of, quote, being of devil's party without knowing it, unquote, to romantic critics like Byron, Shelley and Hazlitt championed Satan and glorified his revolutionary impulse. They termed it ready endorsement of their own question for man's self-respect and his struggles for freedom and equality. Some 20th century critics too found merit in the arguments put forward by aforesaid critics. For example, Sir Walter Raleigh in his Milton 1915 opinions, quote, Satan's very situation as the fearless antagonist of omnipotence makes him either a fool or a hero, and Milton is far from permitting us to think him a fool, unquote. C.S. Lewis challenges this line of thinking in his, quote, A Preface to Paradise Lost, O.U.P. 1942. Lewis classifies Satan as a personified self-contradiction. Lewis is of the opinion that right from the go, Satan makes every possible effort to maintain his authority and supremacy over the fallen angels, tracing the degeneration of Satan through the 12 books of PLCS. Lewis writes, quote, from hero to general, from general to politician, from politician to secret service agent, and thence to a figure that peers in at bedroom windows, and thence to a toad, and finally to a snake. Such is the progress of Satan, unquote. C.S. Lewis did not go without a counter argument. A.J.A. Waldock in his book Paradise Lost and its critics argues that the degeneration of Satan is not organic degeneration but a technique of degeneration. Lewis sees Satan as Milton's narrative problem and demonstrates that Milton, in order to create an imposing far to God, portrayed Satan with great form and dignity. It was his artistic requirement. Waldock maintains that, quote,
What we see and feel in the first two books are quite different things. Fortitude in adversity, enormous endurance, a certain splendid recklessness, remarkable powers of rising to an occasion, extraordinary qualities of leadership are the qualities that Milton appreciates and sympathies with, unquote. Baldock further is of the opinion that in later books, Milton deliberately degrades the devil's character from time to time through his own corrective interventions in the poem. Milton portrays almost a new Satan completely different from the heroic figure of the first few books. Helen Gardner, a celebrated, finds parallels between Satan's fall and the fall of Dr. Faustus and Macbeth. His incapacity for change renders him irredeemable. Like Faustus and Macbeth, Gardner believes Satan is in rebellion against the essential fact of things, and he willfully brings ruin not only on himself and fallen angels, but also on to the whole of humanity. Stanley Fish, a leading proponent of reader-response theory, builds on Baldock's argument, which is the opinion that ambivalence in the text is a deliberate effort on the part of Milton. Milton's Satan emerges as a powerful and impressive figure in his speeches, but each time after this impression of awe is created, Milton's comment on the voice of Satan complicates the reader's reaction to it. Here Milton seeks to deliberately confuse the reader with an intent to deconstruct the earlier impression his words might have created. Fish writes, quote, "If this poem does anything to its reader, it forces him to make finer and finer discriminations," unquote. The harassed reader in Paradise Lost, 1973, page number 152 to 178. Satan's main flaw is his inordinate pride, which in turn fuels his jealousy. Now the question arises, why Satan does not repent? Satan himself in book 4 of PL says that even if he could go back to heaven, he would become proud again and commit even more profane things. Quote, "All good to me is lost. Evil be thou, my good, by thee at least. Divided empire with heaven's king I hold. By thee and more than half perhaps will reign." PL Book 4, page 109 to 112.
जॉन मिल्टन का बुनियादी तौर पर शाहकार तो पैराडाइज लॉस्ट ही है, फिरदौसे गुमशुदा ही है, लेकिन बहसियत एक इंग्लिश पोएट के जॉन मिल्टन ने मुताद्दिद तख्लीकात यादगार छोड़ी, लेकिन जाहिर है कि उनकी शोहरत का सबब आलमगीर पैमाने पर उनकी एपिक पैराडाइज लॉस्ट फिरदौस से गुमशुदा ही बनी। सैमसन एग्नोस्टिस्ट मिल्टन के आखिरी जमाने का यह आखिरी कारनामा है। यह जिस कदर जाती है उसी हद तक अदबी खूबियों का भी हामिल है। फन्नी एतबार से इस ड्रामे में यूनानी अलमिया ड्रामों की झलक मिलती है और वहदत अमल और क्लासिकी उसूलों की पाबंदी भी देखने को मिलती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें शायर के अलमिया नजरिए की बखूबी वजाहत हुई है। अगर हम इसकी बात करें तो जॉन मिल्टन के हवाले से सैमसन एगोनिस्ट्स एक ऐसा काम है, एक ऐसा ड्रामा है जिसके बारे में हम यह कह सकते हैं कि सैमसन यहूदियों का नेजिरट है, जिसने मुल्क को गैर यहूदी कौमों फिलिस्टाइन के शिकंजे से आजाद करने की कसम खाई है, लेकिन उसकी गैर यहूदी बीवी डेलाइला उसे धोखा देकर उसकी ताकत का गैबी राज मालूम कर लेती है और फिर उसको दुश्मनों के हवाले कर देती है और वो कैद में अंधा कर दिया जाता है। बिलाखिर उसकी कुव्वत दोबारा औद कर आती है और वो अपनी जान देकर दुश्मनों का खातिमा कर देता है। जाहिर है कि मिल्टन इमेजिनेशन से काम बहुत ज्यादा लेता है। यह बात तयशुदा है कि जहां शायरी को शायरी बनाने के लिए शायरी के अपने हरबे होते हैं, जबान का अदबी चाशनी के साथ इस्तेमाल होता है, तख्लीकी महारतों के साथ इस्तेमाल होता है। अगर एक लिखने वाले के पास उस सतह का इमेजिनेशन ना हो जिसे हम सब्लिमिटी से ताबीर करते हैं, तो फिर वो बड़ा शाहकार तख्लीक नहीं कर सकता। जॉन मिल्टन के पास यूनिक इमेजिनेशन था और वो बारीक भी मुशाहिदे से काम लेता था। यही वजह है और फिर उसके पीछे यूनानी और लातीनी क्लासिकी लिटरेचर का अमीक मुशाहिदा था। यही वजह है कि वो पैराडाइज लॉस्ट जैसा शाहकार तख्लीक करने में कामयाब हुआ। जॉन मिल्टन की सियासी और तारीखी अहमियत, समाजी अहमियत और उसकी ग्रैंड उस्लूब की हामिल शायरी जो बलागत से भरपूर है, हमेशा उसके अजीम होने पर दलालत करती रहेगी। जॉन मिल्टन शेक्सपियर के बाद इंग्लिश लिटरेचर में, अंग्रेजी अदबियात में जितने साहिबे तर्ज, जितने साहिबे उस्लूब पैदा हुए हैं, यानी अगर हम ग्रैंड स्टाइल के हवाले से बात करें, यानी उस्लूब जलील के बारे में, जैसे मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा था कि उस्लूब जलील यानी पोइट्री के डिफरेंट जो हरबे होते हैं या उसके टूल्स होते हैं जो पोइट्री को बड़ी पोइट्री बनाते हैं, शायरी को बड़ी शायरी बनाते हैं या शायरी को रिफतों से हम कनात करते हैं, उनमें एक ग्रैंड स्टाइल भी है, उस्लूब जलील भी है। तो जॉन मिल्टन एक ऐसा इंग्लिश पोएट है जिसे इंग्लिश लिटरेचर में शेक्सपियर के बाद सबसे बड़ा साहिबे उस्लूब कहा जा सकता है, या यूं भी कहा जा सकता है कि वो शेक्सपियर जितना साहिबे उस्लूब तख्लीककार है। जॉन मिल्टन का मकाम
اس کی بلند آہنگی، اس کی متخیلہ کی قوت، اس کے یہاں آدم کے زوال کی داستان، اس کے یہاں موضوعاتی سطح پر ہماگیریت اور انسانی آفاقی اقدار کا دارانہ، اور پھر انسانوں سے دوستی کے ایلیمنٹ کی وجہ سے جان ملٹن دنیا ادب عالیہ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔